اسی سے متعلق حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا میرے اصحاب کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اس میں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم وہاں زبان درازی کرو، تم منصف کا کردار ادا کرو، کون حق پہ تھا کون نہیں تھا، فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دیکھیں کیا میرے اصحاب کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ کرام کی تو سائڈ لے لی آقا علیہ السلام نے، میرے اصحاب، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سمجھ رہے فرق کو؟ میرے اصحاب کے مابین جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان میں نہیں پڑھنا، دروازہ بند کر دیا آقا علیہ السلام نے۔ اس کے باوجود اب کوئی موقع کے بن کے دروازے کھولے نا، کھولتا پھرے اور اس طرح اچھالتا پھرے، تو پھر آگے دیکھے کہ منع کون کر رہا تھا اور تو نے کیا کیا، کون سا نیک کام کیا، کون سا امت کا تم نے ایک جگہ ایک پوائنٹ پہ لانے والا کام کیا ہے، یہ باتیں بیان کر کے۔ جو دروازہ آقا علیہ السلام نے بند کر دیا تھا اور بند رکھنے کے لیے فرما دیا تھا، تم نے آ کے وہ کھولا ہے۔ طبرانی میں فرمایا مزید آگے کہ یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبانوں کو روکو، سنبھل کے بات کرو۔ آگے فرمایا میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ بناؤ۔ یہاں تیر سے مراد زبان ہے، کتنا ڈرا رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ اگر یہ ایویں کوئی بات کچھ نہیں ہوتا نا تو آقا علیہ السلام کو کیا حاجت تھی کہ بار بار اتنی تاکید فرما رہے ہیں۔ میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو اپنے تیر کا، اپنی زبان کا، یا یوں کہو کہ اپنی بد زبانی کا، یا اپنے علم کا جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بڑا علم آ گیا، اس کا نشانہ نہیں بناؤ۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا اور نیز عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا، صاحب نے اس کو مکتبہ شریف میں لے کر آئے ہیں۔ فرمایا یہ وہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا۔ یہاں خون سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہم اجمعین کے خون مقدس۔ فرمایا یہ وہ خون ہے جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان سے پاک رکھیں۔ ہم اس دور میں نہیں تھے نا، ہم اس دور میں نہیں تھے، نہ اس سائڈ پہ تھے نہ اس سائڈ پہ تھے، تو پھر جب آپ اس دور میں تھے ہی نہیں تو پھر آپ اپنا کو منصف کیسے بنا سکتے ہیں؟ تاریخ کے حوالوں سے آپ اپنے آپ کو منصف کیسے بنا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ وہ خون ہے جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور کچھ نہ بیان کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ جاننا چاہیے کہ چونکہ اس زمانے میں اکثر لوگوں نے امامت کی بحث چھیڑ رکھی ہے اور اصحاب کرام علیہ رضوان کی خلافت کی نسبت گفتگو مد نظر کی ہوئی ہے، اور جاہل اہل تاریخ اور سرکش بدعتوں کی تقلید پر اکثر اصحاب کرام کو نیکی سے یاد نہیں کرتے اور کئی نامناسب امور ان کی جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ معلوم تھا تحریر ملا کر دوستوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، یعنی جس کے پاس حق ہے وہ بولے، پھر عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ بس جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نفل قبول نہیں کرے گا۔ وہ حکمتاً مسلطاً لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے مخالف ہو جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ عالم تھا، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا وہ جو عالم ہے اور حق اس کے پاس موجود ہے کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ اپنے ہم اثر لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اور حق نہ بولے، تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میرے اصحاب کے شان کے خلاف باتیں کی جائیں نا اور پھر بھی وہ نہ بولے تو پھر اس کے فرض اور نفلیں کچھ بھی قبول نہیں ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ فرض نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، اور اچھا بات یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں۔ حضور فرمانے مجھے نہیں،
میرے اصحاب، میرے اصحاب، اچھا پھر کون سے اصحاب؟ کسی کا نام نہیں لیا، جماعت صحابہ، میرے اصحاب جمع ہے نا، اصحاب جمع ہے، جماعت سب سارے آ گئے اس میں۔ میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے اپنے علم کو ظاہر کرے، یعنی وہی والی بات ابھی ہم نے جو حدیث سے پڑھی کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتائے کہ خدا کے واسطے اپنی زبانوں کو روکو اور ایسے لوگوں کی گفتگو بھی مت نہ سنو، اگر جواب دینے کی ہمت نہیں ہے تو پھر ان کے پاس مت بیٹھو۔ خدا نہ خواستہ سے فرماتے نا کہ صحبت اثر کرتی ہیں، تو ایسے ان کی کوئی بات خدا نہ خواستہ کوئی بات اگر آپ کے دل میں گھر کر گئی، شیطان نے کام کر دیا، تو پھر تو ایمان خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ یہاں تو عالم کی بات ہو رہی ہے، وہ عالم تھا اور اس نے اگر اپنا کام نہیں کیا تو اللہ اس کے فرض نوافل کچھ قبول نہیں کرے گا، پڑھتا رہے نمازیں، حج پہ حج کرتا رہے، عمرے پہ عمرے کرتا رہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے نہیں کھڑا ہوا اور حق بات بیان نہیں کی،